بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تو میں شیخ پور آیا ہوں۔ ہمارے بہت ہی درینہ دوست ایک نظریاتی اور انقلابی کارکن مشتاق ورق صاحب وفات پا گئے ہیں۔ ان کی تعزیت کے لیے آیا ہوں، ان کے خاندان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے غم درد کو شریک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس وقت ملک میں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے محروم ہیں اور بچے یتیم ہو گئے ہیں، خواتین بیوہ بن گئی ہیں اور ایک نئی غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کا ایک لہر سیلاب کی وجہ سے آیا ہے۔ تو ہر باشعور پاکستانی کو اس درد کا احساس ہے، سوائے ہمارے ملک کے چند سیاستدانوں کو جن کو اپنے مفادات اور اپنی ذات اور اپنی سیاست کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس لیے میں تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے سیاست کی بجائے خدمت کی طرف آ جائیں اور پہلے پاکستان کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اس کے بعد سیاست کرے۔ اگر ملک ہی نہیں رہا اور 3 کروڑ لوگوں کو آپ لوگوں نے بین الاقوامی NGOs کے رحم و کرم پر چھوڑا اور خود سیاست میں لگ جاتے ہیں تو اس سے نہ سیاست چلے گی، نہ جمہوریت چلے گی اور نہ تمہاری حکومت ہی چلے گی۔ اس وقت PDMs حکومت میں ہیں، PTI حکومت میں ہیں، پیپلز پارٹی حکومت میں ہیں، لیکن ان تمام پارٹیوں کا مقصد صرف اور صرف سیاست ہے، مفادات ہے، اپنے کرسی کے مزید حصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک خدمت کا راستہ اپنایا ہے، عوام کو بچانے کا اور لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں بحال کرنے کا۔ ایک مشکل کام ہے لیکن یہ ٹاسک ہم نے اپنے کندھوں لے لی ہے۔ جی شہزاد صاحب، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے سیلاب کے متاثرین کی اور سیلاب کے علاقوں کی، اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری حکومتیں ناکام ہیں اور لوگ اللہ کے رحم و کرم پہ پڑے ہوئے ہیں اور دن بدن بچوں، خواتین اور بوڑھے اور مردوں کی اموات میں جس حد تک اضافہ ہو رہا ہے، یہ کہیں ملک کو تباہ ہی نہ کر دے۔ دیکھیے، اس سیلاب نے سب کو بے نقاب کیا، تمام حکومت ایکسپوز ہو گئی۔ سندھ میں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے اور کرپشن کا ایک اور بازار گرم ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی، گلگت بلتستان میں، جہاں جہاں میں گیا ہوں تو وہاں کا جو مقامی MPI اس انتظار میں ہے کہ باہر سے پیسہ آئے گا اور اس کی پراپرٹی میں اور اس کی دولت میں مزید اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ اب دیکھیے کتنے ایسے MNAs ہیں جنہوں نے خیمے اٹھا کر دم کیا ہے اور سیاسی بنیادوں پر اس کا تقسیم، اور انہیں اتنا سنگ دل لوگ ہے کہ سیلاب کے اس بدترین زمانے میں بھی ان کا دل نرم نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو یا زرداری صاحب ہو، رتی بر ان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہی دست بگریبان سیاست ہے جس سے عام انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معیشت ان کی وجہ سے بیٹھ گئی اور بجلی کے بلوں میں روز اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بس ایک چیز میں مسلسل امپرومنٹ ہے اور وہ شہباز شریف کا کابینہ ہے جس نے 70 کا فگر کراس کیا۔ تو کیا ایک غریب قوم کے کندھوں پر اتنے باری بر کابینہ کا بوجھ ڈالنا یہ جائز ہے؟ اور ان مشیروں کا کوئی کام بھی نہیں ہے، انہیں مشیر ہے اور کوئی محکمہ معلوم نہیں ہے، وزیر ہے اور کوئی محکمہ معلوم نہیں ہے۔ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ یہ سب مشیر اور وزیر ہمارے ساتھ مل کر متاثرین سیلاب کے لیے کام کریں تاکہ تمہاری آخرت تو بہتر ہو جائے نا۔
آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی تھی کہ میں خاتون جج سے جا کے بھی معافی مانگنے کو چاہوں، کیا کہیں گے آپ اس سے؟ دیکھیے عمران خان آج جو کچھ کہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کل اپنے موقع پر بھی قائم ہو، اس لیے کہ وہ یو ٹرن لینا ہی ایک بڑی شخصیت اور بڑے سیاستدان کی نشانی سمجھتا ہے، اس لیے اس کے کسی بھی لفظ کو یا کسی بیان کو آپ حتمی نہیں سمجھے۔ باقی ہائی کورٹ میں جائیں، معافی مانگے تو قوم کا کیا فائدہ، معافی نہ مانگے تو قوم کا کیا فائدہ، اس لیے کہ غریب آدمی بیچارہ تو نان شبینہ کا محتاج ہے، شہزادوں کی اس کیل سے غریب آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس کی سماعت تھی، پی ٹی آئی کو مشورہ دیا سپریم کورٹ نے کہ 123 ممبران اگر استعفیٰ منظور ہوتا ہے تو ملک متحمل نہیں ہے ضمنی الیکشن کا، آپ اسمبلی میں جائیں، اس والے سے۔ دیکھیے ہمارا جو قومی اسمبلی ہے اس وقت تو وہ ایک کھلونا ہے، ایک مذاق ہے، اور ممبران قومی اسمبلی ہیں جو اپنے آپ کو ممبر بھی سمجھتے ہیں، تنخواہیں اور مراعات بھی لیتی ہیں، اور قومی اسمبلی کی کارروائی میں حصہ بھی نہیں لیتے، تو یہ شاید دنیا کا واحد اسمبلی ہے جہاں کے ممبران بغیر کسی کارکردگی کا اپنے آپ کو مراعات کا مستحق سمجھتے ہیں۔ رات میں آ رہا تھا تو یہ موٹر وے پہ جو ٹیکس ہے، میں نے سنا کہ جی وہ بھی ان کو معاف کروایا گیا، سینیٹرز کو، قومی اسمبلی کے ممبران کو۔ تو غریب آدمی جو دہاڑی کرتا ہے، جو غریب آدمی ہے، نان شبینہ کا محتاج ہے، وہ ٹیکس دے دے، وہ قانون کی تابعداری کرے، لیکن سینیٹر، قومی اسمبلی کا ممبر، صوبائی اسمبلی کا ممبر، وہ نہ سرخ بتی کا احترام کرتا ہے چوک پر، نہ جی ٹی روڈ پر، اور نہ موٹر وے پہ وہ ٹیکس دیتا ہے، اور آپ جا کر قومی اسمبلی کے جو کیفیٹیریا ہے، جو ہوٹل ہے، وہاں دیکھیں، وہاں سستا کھانا ان کو مل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کے جو غریب ترین لوگ ہیں یہی 375 شہزادے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آئندہ انتخابات میں جماعت اسلامی کسی حکومتی اتحاد کا حصہ بنے گی سر؟ ہم کیوں حکومتی اتحاد کا حصہ بنے؟ اس حکومت کی وجہ سے تو یہ قوم رو رہی ہے، اس حکومتوں نے تو قوم کو تباہ کیا، برباد کیا، معیشت کو تباہ کیا، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا، بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا، اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے ہماری غیرت مند قوم کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ ہم کیسے ان کا ساتھ دیں؟ ہم انشاءاللہ تعالی ایک آزاد ماحول میں اچھے لوگوں کو ساتھ لے کر ایک متبادل کے طور پر ہم الیکشن میں آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، شکریہ۔